السلام علیکم ناظرین، آزاد ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے سلام کیا۔ دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولا، فارس، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور اس کی کمر پر تھپکی دے کر کہا، ارے ایسا کیا ہو گیا شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا، فارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے ایسے کیوں بول رہا ہے۔ کہنے لگا، فارس، پتہ ہے بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا، عید ہو یا کوئی خوشی کا تہوار، کبھی بھی۔ بس ابو یا امی جاتے ہیں یا بہن اکثر ملنے گھر آ جاتی ہے۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں، بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہیں نا، اس سب کو بند کر دیں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا کہ میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش رہی۔ ابھی ان باتوں کو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ کورونا کی وجہ سے میرے معاشی حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے، اور حالات یہاں تک آن پہنچے کہ 2 وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے پورا ہونے لگا۔ اور بدقسمتی سے انہی دنوں میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے قرض بھی لے لیا تھا، بھوک سر پہ تھی، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، شاید حالات پہ رو رہا تھا کہ اتنے میں بہن گھر آئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ منحوس بھی آ گئی۔ بیوی میرے پاس آئی اور مجھ سے بولی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور پوچھا کہ بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور آہستہ سے بولی، پاگل، تو ایویں ہی پریشان ہوتا ہے؟ تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے سکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ چلا اور بیٹے کا علاج کروا، اور ہاں، جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا اور حجامت بھی بنوا کے آ، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو ان کنگن کے بارے میں کبھی نہ بتانا، تم کو میری قسم۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپے مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو پھر آؤں گی۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور کہا کہ دیکھ، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اب بازار جاؤ اور اچھے سے بال بنوا کے آؤ۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا،
کہ اس نے ٹوٹی ہوئی جوتی پہن رکھی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ فارس، بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو ہیں، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ نگہبان۔